بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک عوامل کے سابقہ پیپرز کو دیکھنا ہے۔ عوامل کا دوسرا نام شرح میت و عامل ہے، یعنی کہ 100 عامل ایسے جو کہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں، کسی بھی چیز پر کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے آخر کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ عامل جو ہیں معنوی ہیں، کچھ قیاسی ہیں۔ باقی تفصیل آپ نے کتاب میں پڑھی ہوگی، انشاءاللہ جلد آپ کو عوامل کا میں ترجمہ بھی اپلوڈ کر کے دے دوں گا۔ تو اس وقت ہم اس کے سابقہ پیپرز کو دیکھتے ہیں۔ نحو میں عوامل اور صرف میں صرف النحو، صرف کی کتاب جو ہے، یہ دونوں ابتدائی کتابیں ہیں تاکہ آپ لوگوں کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہو سکے۔ اس کے قواعد کو یاد کرنا اور ان کے قواعد کا اجرا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ان قواعد کو یاد کر کے اپنے دماغ میں ایسے طریقے سے ان کو بٹھانا ہے، ان کو اتنی ان کی پریکٹس کرنی ہے کہ جو ہی آپ کوئی لفظ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کون سا عامل آ رہا ہے، تو اور یہ عامل کیا عمل کرتا ہے اور عامل کے اس کے اعراب پر کیا اثر پڑے گا۔ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو اس کے لیکچرز میں بتائیں گے۔ تو اس کے یہ سابقہ پیپرز میں عوامل کے سابقہ پیپرز جو دستیاب ہیں اس وقت، یہ 2013 کا پیپر ہے، اس کے بعد 2015 کا پیپر ہے، 2016 کا پیپر ہے، 2017 کا پیپر ہے اور 2018 کا پیپر ہے۔ یہ دو قسم کی کیٹیگریز میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ان کا مروزی ہوتا ہے، ایک انشائیہ ہوتا ہے۔ 10 نمبر کا سوال انشائیہ، 2 نمبر کے 5 سوال ہوتے ہیں، اور باقی 75 نمبر جو ہوتا ہے وہ اپنا مروزی سوالات ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے 10 نمبروں کے برابر ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ مہارت حاصل کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو مروزی صحیح ہو سکے تو آپ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ کافی عرصے سے سوالات کا جو سلسلہ شامل ہوا ہے عوامل میں اور دوسرے کتابوں میں، جس میں سوالات انشائی قطبی لکھنے پڑتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ طالب علم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے تفصیلی سوالات کے جوابات اس طرح لکھنا ہے، صرف میں نے مروزی سوالات کو رٹا نہیں لگانا، بلکہ کتاب کو سمجھنا ہے۔ کتاب کو سمجھنا اور اس کے نوٹس بنا کر لکھنے میں ہی یاد کرنے سے فائدہ ملتا ہے، اور اس میں آپ بالکل مختصر کتاب ہے حالانکہ، تو اس میں اب اس کے آسانی سے اگر آپ نوٹس بنا لیں یا اس کو لکھتے جائیں، اساتذہ کرام جو ہی پڑھاتے ہیں تو نموداری کی شکل میں پہلے اس کو بنا لیں۔ ہر جو آپ پڑھتے ہیں ہر نو کا آپ الگ الگ بناتے جائیں کہ اس نو میں کیا بیان کیا گیا ہے اور اس کے وہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ مختصر نموداری بن جائے گی۔ پھر اس کے نیچے اس کی ڈیٹیل آنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اسی طریقے کے مطابق ہی گائیڈ کروں گا، اور آپ کو جو میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے ترجمے کا، اس میں جو یہ ترجمہ فیڈ کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں ایسے انداز میں بالکل آسان انداز میں ہر چیز کی میں ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی فی الحال میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ سابقہ پیپرز آپ لوگوں کو مہیا کر دے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو جب کتاب پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس قسم کی پیپرز کی تیاری کرنی ہے اور کس طرح کے سوالات لکھنے ہیں، تاکہ اسی کے مطابق ہم حقوق تیاری ہو سکے۔ تو اس کو ڈیٹیل میں یاد کرنے کے لیے یہی طریقہ بیسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کا ایک نموداری کے ایک چھوٹا شارٹ انداز میں 100 کے 100 عامل کا یہ ایک سکیچ بنا لیں، اور اسی سکیچ کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے بعد ان کی ڈیٹیل پڑھیں کہ یہ حروف جارہ ہیں یا حروف مشبہ بالفعل ہیں یا افعال قلوب ہیں، یہ کیا ہیں۔ ہر چیز 100 کے 100 عامل آپ کو پڑھنے پڑیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔